अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात मीर और आप देख रहे हैं आयर की न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर राय हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं। इनसे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आमतौर पर तासुर ये था कि जैसे ही कमान में तब्दीली होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो तजर्बात चल रहे हैं एक दूसरे के साथ 8 से 10 माह में, इसमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन फवाद की गिरफ्तारी के बाद से तो लग रहा है ये कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, उम्मीद तो यही थी और अभी भी है, क्योंकि बहरहाल जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी रिप्यूट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऑब्वियसली एक जो नेक इंसान होता है वो बहरहाल सच की तरफ ही जाता है एंड में, और फिर वो प्रोफेशनल हैं बिल्कुल। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक ऑल दो कि ये वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है जो गुज़िश्ता रजीम थी उसकी। ज़ाहिर तमाम लोग तो चेंज नहीं हो जाते, तो होपफुली अभी भी हमें उम्मीद है कि ये चेंज हो गए हैं मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ। सर, ये बताइएगा, जिस दिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है उसी दिन ही परवेज़ इलाही की एक ऑडियो मार्केट में आती है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर फवाद को गिरफ्तार ना किया जाता या पहले कर लिया जाता तो इस तरह असम्बली तहलील होने से जो है वो बच जाती। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की ऑडियोज़ को मार्केट में इसलिए लाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो अलायंस है उसको ख़राब किया जा सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो आपके लीडरशिप के लेवल के फ़ैसले होते हैं ये अवाम में परसेप्शन तो इससे क्रिएट होता है और वो वर्कर्स में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन लीडरशिप को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या हमारे मफादात थे, क्यों हम इकट्ठे थे, क्यों हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे जो लीडरशिप लेवल के डिसीजंस हैं वो इस कोई उन पे असर होगा इससे। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि जब खान साहब ने प्रोविंशियल असम्बलीज डिज़ोल्व करने का ऐलान किया तो आपने मतलब कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको कहा गया कि आपको इसके सख्त अंजाम भुगतना पड़ सकता है, और हम देख रहे हैं कि जो ही असम्बली डिज़ोल्व हुई है फवाद चौधरी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों का ये असम्बली डिज़ोल्व करने का फ़ैसला गलत था? जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला था और हमें पता था कि ऐसे होगा, बल्कि मुझसे भी बहुत मुख्तलिफ लेवल पे गुफ्तगू हुई कई लोगों की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मूवमेंट में हमें तैयार रहना चाहिए हर तरह की सख्तियाँ भुगतने के लिए, लेकिन आपको फ़ैसला असूली करना चाहिए। और हम नहीं समझते कि जो PTI का मंशूर था इन हालात में और इस तरह की कोalition गवर्नमेंट में रह के हम किसी तरह भी उस पर अमल कर सकते थे। तो इलेक्शन हो ना हो, टाइम पे हो, हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहना किसी सूरत में PTI के जो एक्चुअल जो मिशन है उसको सूट नहीं करता था, क्योंकि आपके हाथ में तो फिर भी कुछ नहीं था, आपकी कोalition पार्टनर्स थे, उनकी सोच रवैया और हुकूमत करने का तर्ज हुकूमत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था। हमने 3 साल हम कामयाब हुए या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश बहरहाल ये थी कि हम तब्दीली लेके आए, निज़ाम में लेके कोशिश करते रहे अपने लेवल पे, अपनी मिनिस्ट्री में जो हमारे PTI के मिनिस्टर्स थे, जो PTI के मंशूर पे चलने वाले थे, उन्होंने ज़रूर कोशिश की। लेकिन अब ये लग रहा था कि शायद हम बिल्कुल उससे दूर ही हट गए हैं कहीं पे, और एक रवायती गवर्नमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल कि उस रवायती गवर्नमेंट में कोई, ना तो मुझे मिनिस्ट्री का शौक़ था, ना PTI की किसी जो एक्चुअल PTI का जेनुइन कारकुन है उसको शौक़ था कि ऐसी हम गवर्नमेंट में बैठे। असम्बलियाँ जब आपने तहलील की हैं तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि ऐलान हो जाता कि किस वक्त इलेक्शन होने हैं, लेकिन ऐलान किया नहीं जा रहा। आपको लगता है असम्बली के इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? देखिए, हमारा तो जो काम था हमने कर दिया है और आइन में लिखा है कि 3 माह में इलेक्शन होने चाहिए। अब कोई आइन को तोड़ना चाहे या तब्दील कर ले या वो अपनी मर्ज़ी से उसकी इंटरप्रिटेशन ले आए, तो ये हमारे तो बस में नहीं है। उसके ख़िलाफ़ जो कुछ होगा हम करेंगे, कोशिश करते रहेंगे और कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, एहतजाज करेंगे जो हमारे लिए पॉसिबल है। तो और हम ये समझते हैं कि इंतखाबात बड़े ज़रूरी हैं इस वक्त मुल्क में, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे हम ना भी आएँ, जो गवर्नमेंट आए उसके पास 5 साल तो हों, वो ऐसे फैसले तो कर सके जिससे सही सिमत में इकॉनमी को लेकर जाया जा सके। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास क्योंकि मैंडेट नहीं है, इनको पता है टाइम भी बहुत कम है, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये सही ट्रैक पे डालें इकॉनमी को, या डाल सकें, ना प्रोविंशियल ना फेडरल, किसी लेवल पे नहीं है। सर, जैसे खान साहब ने ऐलान किया है कि वो अब सेहतयाब हो रहे हैं और फरवरी के आखिरी हफ्ते में वो दोबारा से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि उनको जो गिरफ्तार करने की प्लानिंग थी उसमें तेज़ी आ गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह खान साहब को प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपकी जो इलेक्शन मुहिम है उसमें एकदम से वो स्लो हो जाएगी, तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है उसकी? देखें,
پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ خان صاحب کے ارد گرد اسی طرح موجود ہیں جس دن سے یہ ہوا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑا رسک لے کے گورنمنٹ یہ کوشش کرے. لیکن فرض کریں خدا نخواستہ وہ کر بھی لیتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈر جو اتنا پاپولر ہو آلریڈی اس کو جب گرفتار کیا جائے تو پھر اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بڑے عظیم لیڈر ہیں وہ جیلوں میں رہے ہیں اور ان کی جیلوں میں جانے سے کبھی ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی. مہاتما گاندھی کو دیکھ لیں آپ، نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں. تو خان صاحب کا تو ماشاءاللہ پہلے ہی قد بہت اوپر جا چکا ہے، تو اگر انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو یہ اپنے ہی مزید نقصان کریں گے. سر ایسی صورتحال میں آپ کو -1 کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کوئی روایتی پارٹی تو نہیں ہے. یہاں پہ جو ووٹر ہے وہ اور ایون جو بہت سارے ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ صرف عمران خان کی شخصیت کو دیکھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ آئے ہیں، ان کی باتیں سن کے آئے ہیں، ان کے نظریات سن کے آئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی لیڈر ایسا ہے پی ٹی آئی میں بھی جو عمران خان کی جگہ لے سکے. تو یہ -1 تو قطعاً اگر کسی کی خام خیالی ہے پی ٹی آئی سے باہر یا پی ٹی آئی کے اندر تو اس کی دور ہو جانی چاہیے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پارٹی کے لیے یہ الفاظ کہنا کہ عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ ان کے لیے ایک سیاسی طور پر ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ کیونکہ ایک پارٹی اگر ایک ہی شخص پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں فی الحال تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو فیکٹس کی بات، ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ اصولاً تو پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو ہمارے گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے اس وقت، اور ابھی وہ اس طرح کی پارٹی بن نہیں سکی جو خان صاحب ایکچولی چاہتے ہیں. انسٹیٹیوشنلائز کرنا وہ چاہتے تھے. کچھ جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے اس کا کبھی ارادہ ہی نہیں تھا کہ خان صاحب کے ایکچولی ویژن کو مٹیریلائز ہونے دیں. تو اس وجہ سے یہ نہیں بن سکی، اور لوگوں کے اپنے، اور ظاہر لوگ ریڈی بھی نہیں ہیں کہ اس طرح کی پارٹی بنے. تو یہ ایک ڈیو پروسیس ہے. میری تو اللہ سے دعا ہے خان صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے اور اس سسٹم میں بھی رکھے، وہ اس پارٹی کو ایکچولی وہ انسٹیٹیوشن بنا کے جائیں جو چاہتے ہیں. اگر نہ ہو سکا تو خدا نخواستہ پھر بہت بڑی ٹریجڈیز اس ملک کے ساتھ ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. سر آپ کو نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا زور جو ہے وہ جلسے جلوس پہ ہے، بجائے کہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں؟ سارا طرف ہمیشہ سے فوکس پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی ریلیز کریں، تو اس کا ایک آپٹکس کے لحاظ سے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی پارٹی مضبوط نہیں ہو پاتی ہے. یہ آپ کی بالکل درست بات ہے کہ ہمارا فوکس بھی ٹھیک نہیں رہا، لیکن اس سے زیادہ کیونکہ خان صاحب ایک لیڈر ہیں، وہ کوئی آرگنائزر تو نہیں ہے. تو ایکچوئل تو کام اس ٹیئر کا ہے جو خان صاحب کے نیچے ہے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ پارٹی گراؤنڈ اپ جو ہے وہ بنے. وہ اس وجہ سے یہ کیا نہیں گیا، میرا خیال ہے ڈیلیبریٹلی نہیں کیا گیا، جس کے بھی ہاتھ میں آیا کہ پارٹی کو ایکچوئل مضبوط پارٹی بنا دیں تاکہ وہ پارٹی ان سیکنڈری لیڈرشپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے، اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر خان صاحب کے ویژن کو مٹیریلائز نہیں ہونے دیا گیا. میرا خیال ہے اس کا ادراک خان صاحب کو بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا خود کہ وہ اس کو بالکل اس لائن پہ لے جائیں. کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے، بڑے حالات ایسے رہے ہیں گزشتہ 5-7 سال جب پارٹی ایکچولی پاپولر ہوئی ہے. اس کے بعد کوشش انہوں نے کئی دفعہ کی. ایک دفعہ تو میں ممبرشپ کمپین کا حصہ تھا اور اس کو ہم نے پلان کیا، ڈیزائن کیا، لیکن میرا خیال ہے جو وہ شروع سے بات کرتے تھے کہ پارٹی الیکشن، اور پارٹی الیکشن ایسا جس سے پارٹی ڈس انٹیگریٹ نہ ہو بلکہ متحد ہو جائے. میں نے اس پہ خود بڑا کام کیا ہے، میرے پاس پیپرز موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. سر اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ پاکستان میں جو پارٹیز ہیں وہ وہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ چند خاندانوں کے ہاتھوں میں وہ اس کا قبضہ رہے اور کسی بھی طریقے سے پارٹی جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر نہ جا سکے. شاید یہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ڈائلیما ہے. یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. میں بھی یہی نوٹ کرتا رہا ہوں کہ جو لوگ ایون میرے لیول پہ لیڈرشپ پہ پہنچ گئے ہیں، کوئی پارٹی کی جنرل سیکریٹری ہیں یا اوپر ہیں یا نیچے، ان زیادہ تر کی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی سبھی ایسے سوچتے ہوں گے، لیکن ایک جنرل سوچ یہی ہے کہ کیونکہ ہم تو خان کے قریب ہیں، میں تو خان صاحب سے قریب ہوں، میرے جیسے بندے نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی قریب آ جائے، نیچے سے آئے اور اوپر آ جائے. تو یہ پرابلم تو ہے، لوگ انسیکیور ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر یہ سسٹم کے نیچے سے لوگ آ گئے تو شاید ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ نہیں رہیں گے. میرا خیال ہے یہی وجہ. سر مریم نواز بھی پاکستان واپس آ گئی اور مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں 33 حلقوں کے اندر، ان میں مریم نواز خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی. تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا ہے، الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، مریم نواز صاحبہ لڑ کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. سر اس الیکشن کمیشن کے نیچے آپ کو کسی بھی طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی امید ہے؟
نہیں مجھے تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور مجھے ایکچولی جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے سکندر سلطان صاحب تو میرا خیال تھا کہ بہتر آدمی ہیں، ایک جنرل ریپیوٹ سنی تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن بہت انفارچونیٹ ہے جو جس طرح کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے. اور پھر مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے پھر جو میرے الیکشن کمیشن میں کچھ دوست ہیں ان سے پوچھا کہ کیسے آدمی ہیں، انہوں نے کہا بالکل ون سائیڈڈ چل رہے ہیں اور ہمارے امیڈیٹ باس ہیں، ہم اوپنلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انتہائی جو ہے وہ بائسڈ قسم کی اپروچ ہے ان کی، اور کسی صورت میں ایسی الیکشن کمیشن نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم ویری ایکچولی سوری ٹو سے دیٹ. سر اس قسم کے الیکشن کمیشن کے انڈر رہتے ہوئے آپ لوگ کس طرح سے الیکشن جیتیں گے؟ کیونکہ یہ تو بالکل ہی بائسڈ قسم کا رویہ الیکشن کمیشن کا نظر آتا ہے، اور وہ اب اس کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. جی آپ کی بات درست ہے. خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے ہو جائیں کہ نہ صرف مخالف ٹیم کو ہرائیں بلکہ امپائرز بھی ان کے ساتھ ملیں، ان کو بھی ہرا دیں. تو اس کے لیے ہمیں میرا خیال ہے ایک سٹیپ اوپر جانا پڑے گا، اور جو خان صاحب کا پاپولیرٹی کا لیول ہے تو مجھے امید ہے کہ اس تمام سیٹ اپ کے باوجود ہرایا جا سکتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے 88 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی، الیکشن کمیشن بھی خلاف تھا، پھر بھی وہ جیت ہی گئی تھی نا. آل دو ان کو اس طرح نہیں آنے دیا گیا جس طرح وہ ان کو اصولاً آنا چاہیے تھا. شاید اس وقت پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی لے کے آتی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ دور بھی ڈیفرنٹ تھا. اب تو ہے سوشل میڈیا کا دور، تو اس وقت جس طرح یہ بی بی کا راستہ نہیں روک سکے اس طرح یہ خان صاحب کا راستہ بھی نہیں روک سکتے میرا خیال. سر اب جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ خدا نخواستہ یہ الیکشن بھی 1977 کی طرح ایک خونی الیکشن ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک بالکل چانسز ہیں. پولرائزیشن جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اور کوئی بھی سیریس جو محب وطن شخص ہے، چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے ہو، وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس کا حل یہ تو نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کی یہ پولرائزیشن کم نہیں ہو تب تک یہ ممکن نہیں ہے. بہت جو ایکسٹریم اینڈز ہیں وہاں پہ ہم جا چکے ہیں، اب ایسے ہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو. تو ناظرین، راجہ یاسر ہمایوں صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ان کو نظر نہیں آ رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.